ٹائمز میں خوش آمدید۔ بہار میں سیاسی ہلچل تیز ہو چکی ہے اور اسد الدین اویسی نے دوبارہ سے سیمانچل کو فتح کرنے کا پلان بنا لیا ہے اور سیمانچل پہنچ کر انہوں نے اپنی ریلیوں کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ وقف امندمنٹ ایکٹ کے خلاف ریلیوں کے نام پر اسد الدین اویسی نے سیمانچل میں جا کر مورچہ سنبھال لیا ہے اور کئی دوسری بڑی پارٹی کے نیتا بھی اب AIMIM کو جوائن کرنے لگے ہیں، جس سے یہ اندازہ لگ رہا ہے، جس سے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جس طرح سال 2020 میں اسد الدین اویسی نے سیمانچل میں ایک بڑی کامیابی حاصل کر لی، 5 سیٹوں پر ان کو جیت مل گئی تھی، اسی طرح 2025 کے اسمبلی الیکشن میں بھی اسد الدین اویسی بہار میں کامیابی کا ایک بڑا جھنڈا لہرا سکتے ہیں، ان کو بڑی جیت مل سکتی ہے، کیونکہ اس مرتبہ بھی دوسری پارٹیوں کے نیتا اسد الدین اویسی کو جوائن کر رہے ہیں۔ 2020 میں اسد الدین اویسی کو بہار میں 5 سیٹوں پر جیت ملی تھی اور یہ ہندوستان میں کہیں بھی حیدرآباد کے بعد اسد الدین اویسی کی MIM کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ MIM کو سب سے زیادہ کامیابی حیدرآباد میں 7-8 سیٹوں پر ملتی ہے، اس کے بعد مہاراشٹرا میں 2 سیٹوں پر، کبھی 1 سیٹوں پر MIM کو جیت ملی، لیکن بہار میں 2020 کے اسمبلی الیکشن میں سیدھے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کو 5 سیٹوں پر جیت مل جاتی ہے اور 5 سیٹوں پر جو MIM کو جیت ملی تھی اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ MIM کے جو زیادہ تر نمائندے تھے، جو زیادہ تر کینڈیڈیٹ تھے، وہ RJD سے، کانگریس سے یا دوسری پارٹیوں کو چھوڑ کر آئے تھے، جس کی وجہ سے ان کا قد بڑا تھا، ان کا نام و نمود بڑا تھا، ان کی اپنی ایک الگ پہچان تھی، اپنی شناخت کی، جس کی وجہ سے MIM کے امیدوار ہونے کا ان کو فائدہ بھی ملا اور 5 لوگوں نے جیت حاصل کر لی۔ شہنواز حسین کو RJD نے ٹکٹ نہیں دیا تھا، وہ سٹنگ MLA تھے جو کہ ہار سے وہ جیت جاتے ہیں۔ انصار نعیمی کو RJD سے ٹکٹ نہیں ملا تھا، اسی طرح کچھ اور لوگ ہیں جن کو ان کی پارٹیوں سے ٹکٹ نہیں ملا اور MIM نے ان سب کو ٹکٹ دیا۔ صرف اظہار اصفی ایسے تھے جو ڈائریکٹ MIM کے امیدوار تھے۔ خود اختر الایمان جو بہار میں MIM کے صدر ہیں، وہ پہلے RJD سے 2 بار امیدوار رہ چکے ہیں، جنتا دل یونائٹڈ سے لوک سبھا کے امیدوار رہ چکے، تو ان سب کا فائدہ MIM کو ملا اور 2025 میں MIM کے حوالے سے تجزیہ کیا جا رہا تھا کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے 5 جیتے ہوئے امیدواروں میں سے 4 نے AIMIM کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے RJD کو جا کر جوائن کر لیا تھا اور ان سب کی قیادت کی تھی شہنواز نے۔ تو اب MIM بہار میں چناؤ نہیں جیت سکتی ہے، صرف اختر الایمان ہی ان کے پاس ایک نیتا رہ گئے ہیں، لیکن دوبارہ سے اسد الدین اویسی نے پولیٹیکل پارٹیوں میں سیندھ لگانا شروع کر دیا ہے اور پچھلے دنوں کانگریس کے ایک سینئر رہنما نے کانگریس کو چھوڑ کر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کو جوائن کر لیا، جن کا نام ہے توصیف احمد۔ یہ 4 بار MLA رہ چکے ہیں، پہلی مرتبہ 2005 میں یہ انڈیپینڈنٹ چناؤ جیتے تھے، پھر کانگریس جوائن کیا 2005 میں، دوبارہ جب چناؤ ہوا اس میں جیت جاتے ہیں، 2010 میں ان کو جیت ملتی ہے، 2015 میں جیت ملتی ہے اور 2020 میں ان کو بہادر گنج اسمبلی کی سیٹ سے ٹکٹ نہیں دیا تھا کانگریس نے، تو چناؤ نہیں لڑ سکے تھے، تو جیتنے کا سوال نہیں ہوتا۔ تو لگاتار توصیف احمد 4 بار چناؤ جیت چکے ہیں بہادر گنج ویدھان سبھا سیٹ سے اور اب انہوں نے AIMIM کو جوائن کر لیا ہے۔ توصیف احمد کی سیمانچل میں اتنی مقبولیت ہے، ان کا اتنا بڑا نام ہے کہ بیچ میں ان کو پارٹی کا صدر بھی بنانے کی بات چیت چل رہی تھی، اختر الایمان کو سائیڈ لائن لگانے کی خبریں بھی سامنے آئی تھی، اختر الایمان بھی کافی ناراض چل رہے تھے MIM سے، لیکن اندر کی خبریں تھی، باہر بات سامنے نہیں آ سکی تھی۔ فی الحال یہ معاملہ دب گیا اور اختر الایمان اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی کی موجودگی میں توصیف احمد نے AIMIM کو جوائن کیا اور اب اسد الدین اویسی جب سیمانچل کے دورے پر گئے ہیں تو انہوں نے جو اپنی پہلی ریلی کی ہے وہ توصیف احمد کی ہی سیاسی سرزمین پر کی ہے، یعنی بہادر گنج اسمبلی سیٹ سے انہوں نے اپنی پہلی ریلی کا آغاز کیا اور انہوں نے صاف میسج دیا کہ توصیف احمد کی سیمانچل میں ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو اختر الایمان کے بعد ایک اور مضبوط نیتا توصیف احمد کی شکل میں MIM کو مل گیا ہے اور لوگوں کا اندازہ یہ ہے کہ جس طرح پچھلے سال الیکشن کے دوران بہت سارے نمائندے RJD کو چھوڑ کر MIM میں آ گئے تھے اور MIM کو اس کا فائدہ ملا تھا، 5 سیٹوں پر جیت مل گئی تھی، اس مرتبہ بھی ایسا ہونے والا ہے، کئی سارے نیتا RJD کے کانگریس کے چھوڑ کر AIMIM کو جوائن کرنے والے ہیں اور اس کی وجہ سے MIM کی جو مقبولیت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ چناؤ آتے آتے ایک مرتبہ پھر اسد الدین اویسی نے جس طرح وقف امندمنٹ ایکٹ کے خلاف حلہ بولا ہے، پارلیمنٹ میں انہوں نے کاپی پھاڑی، اس کا بھی ان کو بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے، یا پہلگام ٹیرر اٹیک کا جس طرح اسد الدین اویسی ویرودھ کر رہے ہیں اس کی بھی بہت زیادہ اسد الدین اویسی کو سیاسی منفعت حاصل ہوگی۔ کیا کچھ اسد الدین اویسی نے بہادر گنج میں اپنے وہاں کے پولیٹیکل خطاب میں کہا، آپ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ملت، جو پہلگام میں جو ہوا ہے وہ نہایت ہی افسوسناک، دردناک ہے اور انسانیت سوز ہے۔ ہم تمام نے
اس کی مذمت کی۔ یہ ہمارے ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے۔ کوئی بھی ہمارے بھارت کی سرزمین پر آ کر باہر سے کسی بھی اس ملک میں بسنے والے لوگوں کی جان کو نہیں لے سکتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے برسوں سے پاکستان سے دہشت گرد ہمارے وطن عزیز میں آ کر معصوم لوگوں کی جانیں لیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہم موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت کے وزیر اعظم جو پاکستان سے دہشت گرد آئے اور جنہوں نے یہاں پر آ کر ہمارے 26 لوگوں کا قتل کیا، نریندر مودی ان ظالموں کے خلاف ایکشن لیں گے، اور جنہوں نے اپنی جانوں کو کھویا ہے ان پریوار کے لوگوں سے وہ انصاف کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ایک ٹھوس اقدام کیا جائے گا تاکہ پاکستان دوبارہ بھارت میں کسی بھی ایک بھارت کے ناگرک کو مارنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ پاکستان ایک فیلڈ نیشن ہے، اور یاد رکھیے یہ طاقتیں کبھی بھی بھارت کو سکون سے رہنے نہیں دیں گی۔ آج وقت ہے کہ ہم ان کو ایک مؤثر جواب دیں تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ دہشت گردی کا یہ زہر ہمیشہ کے لیے ختم ہو کر رہ جائے۔ بنگلہ دیش میں بھی کوئی ایک صاحب اناپ شناپ بک رہے ہیں کہ نارتھ ایسٹ میں ایسا کر دیں گے۔ میں ان سے بھی کہوں گا کہ بھائی صاحب، جو ملک آپ کو ملا ہے وہ ہماری وجہ سے ملا ہے، اپنے ملک میں آرام سے رہو۔ یاد رکھو، جب بھارت پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو ہم اپنے تمام اختلافات کو بھول کر ایک سیسا پلا ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب بات ملک کے اندر کی جو میں کر رہا ہوں وہ اس وقف قانون کے خلاف ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب پارلیمنٹ میں اس بل کو لایا گیا، ہم تمام نے اس بل کی مخالفت کی۔ پھر اس بل کو قانون بننے سے پہلے پارلیمنٹ کی کمیٹی کے پاس بھیجایا گیا۔ ہم تمام نے کمیٹی میں جتنی میٹنگز ہوئی ان تمام میٹنگ میں اس بات کو بتایا کہ یہ قانون بھارت کے سمویدھان اور آئین کے خلاف ہے۔ یہ قانون بھارت کے سمویدھان کی دفعہ 14، 15، 25 اور 26 اور 29 کی مخالفت کرتا ہے، اور کوئی بھی حکومت سمویدھان کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف جا کر ایسا قانون نہیں بنا سکتی ہے۔ یہ قانون جو بنایا گیا ہے، یہ قانون کیا ہے؟ یہ قانون یہ کہتا ہے کہ بہار کے وقف بورڈ میں اب مسلمان ہی صرف ممبر نہیں رہیں گے، اس میں غیر مسلم کو بھی ممبر بنایا جائے گا۔ قانون یہ کہتا ہے کہ بہار کے وقف بورڈ میں کم سے کم 2 غیر مسلم کو ممبر بنایا جائے گا، اور اس وقف بورڈ کا وہ چیئرمین بھی بن سکتا ہے، اور اکثریت میں بھی غیر مسلم اس میں نامزد کیے جائیں گے۔ اب آپ بتائیے کہ بہار میں 1950 کا ایک قانون ہے جو ہمارے ہندو بھائی بہن کے مندروں کے تعلق سے قانون بنایا گیا۔ وہ قانون یہ کہتا ہے کہ جتنے بہار میں ہندو دھرم کے مندریں ہوں گی یا اس کے ایڈمنسٹریٹو باڈی ہوگی، اس میں کوئی غیر ہندو کو ممبر نہیں بنایا جا سکتا۔ ہم نتیش کمار سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، چراغ پاسوان سے پوچھنا چاہتے ہیں، جب آپ کے پاس بہار میں قانون ہے کہ آپ کے مندر کے باڈیز میں کوئی غیر ہندو ممبر نہیں بن سکتا، تو کیسے بہار کے مسلمانوں کے وقف بورڈ میں کسی غیر مسلم کو آپ ممبر بنائیں گے؟ بہار میں بودھ گایا ہے، بودھ گایا میں وہاں پر صرف بودھ مذہب کے اور ہندو دھرم کے ماننے والے ممبر بن سکتے ہیں، تو پھر آپ بہار میں مسلمانوں کے وقف بورڈ میں کیسے آپ کسی غیر مسلم کو بنائیں گے؟
तो आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी को किस अंदाज से उन्होंने सीमांचल का दिल जीतने की कोशिश की है। असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के नेता इस बात की सबसे ज़्यादा क्रेडिट लेते हैं कि सीमांचल के मुद्दों पर पहले कोई भी नेता बोलता नहीं था, कोई बात नहीं करता था। पार्लियामेंट में सीमांचल के आए हुए एमपीज़ को गुफ्तगू करने का मौका नहीं दिया जाता था। जब से एआईएमआईएम सीमांचल में गई है, सीमांचल के मुद्दों को उठाना शुरू किया है, अब दूसरे नेता भी बोलने लगे हैं, सीमांचल के मसाइल पर बातचीत होने लगी है और ये एमआईएम की वजह से हुआ है। इसलिए इसका जो पूरा क्रेडिट है ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जाता है। बहरहाल अक्टूबर नवंबर में बिहार में असेंबली इलेक्शन होंगे। तमाम पार्टियों ने अपनी तैयारी को शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि बिहार इलेक्शन में एआईएमआईएम को इस बार कितनी सीटों पर कामयाबी मिलती है। पिछली बार 5 सीटों पर कामयाबी मिली थी, उनके 4 उधर चले गए थे, फिलहाल 1 उनके खाते में है। इस बार नए कितने जीत पाते हैं, आपका क्या अंदाज़ा है, ज़रूर लिखिए।